Okay, my next question for auntie. کہ آپ نے کہا کہ 90% امی کی تربیت ہوتی ہے اور 10% ابا کی تربیت ہوتی ہے، اور اس 10% کے لیکنگ کی وجہ سے وہ 90% اسینشلی ضائع ہو جاتا ہے. اگر ایک ایسا سچویشن ہے جہاں فادر پریزنٹ نہیں ہے، جی، what can a mother do؟ اگر تو ماں ڈیڈیکیٹڈ ہے صرف بچوں کے لیے اس سچویشن میں کہ فادر موجود ہی نہیں ہے، تو پھر یا میرا وہ فادر اس لائک ہے نہیں کہ وہ زندگی میں حصہ بنے. ہاں، اگر وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ حصہ بنے اور وہ گھر میں موجود ہے یا فیملی کے سرکل میں موجود ہے، تو پھر تو وہ ڈیمیجنگ ہے، کیونکہ بچے کی تو اس کی بچے جیسے مطلب ہم بات کریں کہ آسانی کی طرف توجہ جاتی ہے اور برائی کی طرف اور کمزوری کی طرف، تو وہ جلدی سے اڈاپٹ ہو جاتی ہے. تو پھر تو اس کا انیکٹیو ہونا، یہ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ویسٹ ہو جاتی ہے ماں کی محنت، اس کا انیکٹیو ہونا بہت ڈیمیجنگ ہے. اس کا نہ ہونا بہتر، اس کا نہ ہونا پھر اس لحاظ سے بہتر ہے، اس کا نہ ہونا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ پھر ان کے سامنے، بچوں کے سامنے رول ماڈل صرف ایک ہے، اور اگر وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹورڈ ہر چلڈرن، تو پھر تو بچوں کے سامنے کوئی اور بات ہے، پھر اس کی 90% محنت یا 100% ہی کاؤنٹ ہوگی، کیونکہ وہ 100% دونوں کا پارٹ پلے کرتی ہے وہ ماں. پھر اچھا تو اس لیے بہت نقصان دہ ہے کہ فادر موجود ہے یا جس کا جو وہ موجود ہے اور وہ اپنا کام، اپنے حصے کا کام نہیں کر رہا، اس کی ہر چیز الگ، ہاں، وہ راجا بن کے بیٹھا ہے. مثلا نماز کی بات ہے، ماں ان کو سکھا سکتی ہے، زبانی پڑھا سکتی ہے، ورڈنگ سکھا سکتی ہے، ان کو ان کی ٹوپیاں بنا سکتی ہے، ان کو ڈریس پہنوا سکتی ہے، اور وہ ان کو فرض کریں جائے نماز پہ بھی کھڑا کر دیتی ہے، پڑھا دیتی ہے نماز. لیکن باپ بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے دن ماں ان کو کھڑا کر سکے گی؟ وہ 7-8 سال تک رکھے گی کہ بچہ سہولت کی طرف ڈاؤن ہل جانا زیادہ آسان ڈاؤن ہے. ہل بہت جانا تو بچہ جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ کل کو وہ تو کوشچن کرے گا، وہ کہے گا باپ کو تو کہتی باپ کیوں نہیں، وہ تو اٹھتا نہیں، وہ تو میں کیوں کروں. اور 7-8 سال پڑھا لے گی، وہ پڑھا بھی لے گی تو لیکن اگر وہ 7-8 سالوں میں باپ ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو آگے تو ان کو کسی نہ ماں کو کہنا پڑنا ہے نہ باپ کو کہنا پڑنا، وہ خود کھڑے ہوں گے، وہ ماں باپ کو بلکہ کہیں گے کہ آ جائیں ہم کھڑے، ہاں دیر ہو رہی ہے. تو یہ اس مثال سے نا میں وہ جو رول کہہ رہی ہوں کہ 90% ہے، وہ بہت اچھی طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو سارا یہ تو جو بات ہوتی ہے، جو یہ اس قسم کے انٹینس ٹاپکس ہیں اور گھر گھر کے یہ ایسے ایشوز ہیں جو بیٹھ کے تحمل سے ٹھنڈے دل سے سنے جائیں تو ہر چیز ایک زنجیر کی طرح لنک ہوتی چلی جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور آپ نے اس سلسلے میں کیا کرنا ہے. اور نتائج غلط نکل رہے ہیں تو ان کی جڑ میں کیا فلا ہے یا کیا بھلائی ہے جو ہم سے ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ان سارے معاملات میں ہے، جو ہمیں لگتا ہے اور ہماری فرینڈ کو بھی لگتا ہے، کہ دعا ہے. کہ آپ جہاں پر بے بس ہوتے ہیں، جیسے ہم عموماً ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ اپنے زور بازو سے ہی نہیں بندہ کر لیتا، نہیں کر سکتا، کچھ وقت پہ بھی چھوڑ دے، وہ فیصلے خود ہی کر دیا کرتا ہے. اسی طرح پر کوشش ہے آپ کریں، لیکن آپ اس خانے کو خالی نہ رکھیں جو کہ سب سے زیادہ پارٹ آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگیوں میں پلے کر رہا ہے. کیونکہ آخر آپ کا کوئی کریٹر ہے جو آپ کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور وہ وہاں کام کرتا ہے جہاں پر آپ بے بس ہوتے ہیں. تو آپ اپنی سی کوشش کریں، ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ اب دعا کریں اس سے بھی جس نے کہ آپ کو بنایا ہے کہ آپ کے زبان میں وہ طاقت عطا کرے، اور آپ کے کاموں میں چاہے آپ سے غلط قدم ہی کیوں نہ اٹھ رہا اس کو صحیح پڑ جائے. وہ پھر یہ ہے کہ اللہ کا فضل جو ہو جائے نا، تو بندہ اپنی زور بازو سے یا اپنی دانائی سے یا اپنی قابلیت سے کسی چیز کو نہیں سنوار سکتا. اس کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فضل سے اللہ کے وہ سنورتی ہے فضل سے کچھ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور کبھی کبھی اگر آپ ایک ایسے سچویشن میں ہیں کہ آپ کو وہ سلوشن نہیں مل سکتا جو آپ جس چیز کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، تو دعا کرنے سے آپ کو صبر ملتا ہے.
جی بالکل بالکل ہاں جی لائک جیسے کہ ہاں خدا مطلب دعا کی یہ بڑی خاصیت ہے نا اس کے ساتھ خوشخبری ہے کہ وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے. یا تو وہ آپ کو چیز وہ مل جاتی ہے جو آپ مانگ رہے ہیں, یا پھر اس کا متبادل مل جاتی ہے, یا خدا تعالیٰ آپ کو اپنی رضا پہ راضی کر لیتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی, جو پہلے میں کہہ چکی ہوں. تو کہ قیامت کے دن جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں ان کا اتنا اجر ملے گا کہ جب انسان دیکھے گا نا تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی. تو مطلب اس لیے دعا تو ہر حال میں قبول ہوتی ہے, اور یہی وہ پانی ہے جس سے کسی بھی محنت اور عمل کی جو ہے پودا پھلتا پھولتا اور اس کو پھل لگتے ہیں نا. دعا کے جمع ہوتی ہے فضل کے, ہاں دعا کے فضل, دعا اور خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر تو پھر تو میری ساری پتلی ہونے کی دعا کئی ایسی دعائیں ہیں جو جب انسان مایوس ہو کے کہتا ہے کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے. سمجھ آئی رہس ہے کہ ان کی زندگی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ جس کے لیے بہت دعائیں جاری ہیں اور وہ قبولیت کا درجہ نہیں پا رہی, وہ ہے پتلاپا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ یہاں نہیں اگر قبول ہو رہی, یہ نہ ہو کہ وہاں زیادہ قبول ہو جائے. وہاں ڈریس جو ہے نا وہ ایسے بنوانے پڑے گی جن کے اندر فوم لگے ہوئے ہوں تاکہ نظر آئے کچھ انسان ہے اندر. I think دو چیزیں آنٹی نے بہت میرے لیے like for me personally بہت انٹرسٹنگ کہیں. ایک تھا کہ choose your battles wisely, لیکن like I always میں نے جب بھی اس کے بارے میں سوچا نا, میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ یہ بیٹلز کی بات ہے کہ آپ لڑائی کے بارے میں سوچیں, لیکن جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ آپ ایوری ڈے لائف میں بھی کہ اگر آپ جیسے بندہ کوئی اپنا سر کھپا رہا ہے اننیسیسریلی کسی چیز پہ, وہ ایک بیٹل ہے جو آپ کر رہے ہیں. بالکل وہی بیٹل ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے مطلب پیرنٹس کو جو سب سے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ جب وہ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی کوشش کے دور یا ان کو ٹھیک کرنے, کریکٹ رکھنے کی کوشش, وہیں ان کی مطلب ایک دشمنی سی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی کچھ بچوں کی مطلب ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا بچہ ہے کہ جو یا ماں کی بات نہیں سننا چاہتا یا باپ کے ساتھ نا. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ذات خود مطلب اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو جو بات کہی جا رہی ہے اس پہ آگ اڑینی جا رہی ہے. یعنی میں لٹرلی اس کو محسوس کرتی ہوں کہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اندر سے جل رہا ہے. تو جو کہنے والا ہے وہ ماں ہے یا باپ ہے, اس کو لگتا ہے کہ میں تو صحیح بات کہہ رہا ہوں اور اس کو یہ کرنی چاہیے. تو اس وقت پہ جو بیٹل کو چوز کرنے والی جو اسٹریٹجی ہے نا وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب ماں یا باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے بات کہنی ہے یا رزلٹ لینا ہے. اگر تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی بات کہنی ہے, میں نے اپنا پوائنٹ پروو کرنا ہے, تو اس کو رزلٹ نہیں ملے گا اس سچویشن میں. لیکن اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے رزلٹ لینا ہے تو پھر اس کو پتا ہوگا کہ کس وقت پہ بات کرنی اور کیسے کرنی ہے اور کس وقت پہ چپ ہو جانا ہے, تو پھر وہ رزلٹ لے لے گا. God, she's so smart, isn't she? So much knowledge. نہیں بہت دیکھو یہ باتیں جو ہیں یہ اکیلا بندہ تو نہیں نا کہیں کسی توڑ پہنچ سکتا. یہ تو باتیں جو بندہ زندگی بھر کرتا رہے, سنتا رہے, سمجھتا رہے, زندگی کے ایکسپیرینس سے دین. ان کے پاس تو خیر میرے پاس تو اتنا دین کا نالج نہیں ہے, لیکن ان کے پاس تو کیا فرفر حدیث اور قرآن کے حوالے ان کو یاد ہوتے ہیں, یہ کوئی حد نہیں. ماشاء اللہ نہیں فیض اٹھانا چاہیے بچوں کو بھی. ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ صحبت میں بیٹھیں. شکر ہے الحمدللہ کہ جیسے ہمارے جو فرینڈز ہیں وہ ساری ہمارے بچوں کی بھی سہیلیاں ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہماری سہیلی ہے تو اور ہم نے یہ دنیا میں نہیں دیکھا ہے. اور بہت افسوس ہوتا ہے ہمیں اس بارے میں کہ مام کی سہیلیاں جو, اور اگر کبھی وہ ایسی گیدرنگز میں بچیاں جاتی بھی ہیں جہاں ماؤں کی سہیلیاں ہیں تو وہ اپنی سہیلیاں لے کر بچے ایک طرف کو ہو جاتے ہیں, وہ ایسے ساتھ نہیں بیٹھتے. تو ہم نے ہمیشہ اس بات کو بہت امپورٹنس دی ہے کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے, ساتھ بیٹھنا چاہیے اور
صحبت صالحین جس کو کہا جاتا ہے اس کا پورا فائدہ بچوں کو اٹھانے والا ہونا چاہیے. یہ صرف اس بات کو لے کے نہ چلیں کہ بڑوں میں بیٹھ کے بچہ کیا کرے گا, یہ بات نہیں ہے, کیونکہ 100 باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا بچہ اچھی وہاں سے سیکھ کر اٹھتا ہے. اور اچھی باتیں ہم کہہ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر مائیں بیٹھی چگلیاں غیبت تکے بوٹیاں کھا رہی ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی اس میں انوالو کر لیں. تو بچیں کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو جلا کر ہر ریلیشن شپ, ہر دوستی, ہر تعلق ختم کر دیتی ہے. تو یہ جو پیٹھ پیچھے کسی کی بات کرنا اور اس بات میں ایک انجوائمنٹ پیدا کرنا, ہاں یہ دیکھیں ان کی ہنسی سے, ہاں کیونکہ لوگوں کے پاس پھر کچھ نہیں ہوتا. اور ہم نے محسوس کیا کہ ہم جب کبھی اس قسم کی کوئی بات ہو ہم تھکتے ہیں کہ کر کے بھی بات ہمیں ایک تھکن کا احساس ہونے لگتا ہے. وہ جو روح کی مطلب سفوکیشن ہو رہی ہوتی ہے, بالکل, اس کو تو تھکنا تو ہے, لیکن اگر سلیم روح ہوگی تو پھر تھکاوٹ محسوس ہوگی. لیکن مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ ان کو وہ تکے بوٹیوں کو تو میرینیشن تو اچھی نہیں چاہیے نا, بالکل صحیح بات, میرینیشن اچھی نہیں ہوگی تو ٹیسٹ نہیں آتا. نہیں, اللہ معاف کرے کہ وہ انسان بیٹھتا ہے, چند گنتی کی سانسیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اور انسان ان کو بیٹھ کر ضائع نہ کرے, اچھی بات کرے, اچھی بات سوچے, اچھا چاہے, اندر سے اچھا ہو, دل اچھا ہو, پاک ہو, انٹینشنز انسان کی اچھی ہوں, کیونکہ اجر جو ہے سارا وہ انٹینشنز پہ ہے. اسی لیے ہے کہ آپ نے جو سوچا وہ چیز جو آپ کو دکھ نہیں رہی. اب بلکہ کل پرسوں انٹینشنز کی بات یاد آئی, یہاں بتاتے چلیں کہ بہت سے بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ میاں کہاں ہیں. جب ہم ان کو خدا کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہاں ہے, تو ہم بلکہ ایوان کو بتا رہے تھے کہ آپ کوئی بات ابھی سوچ رہے ہو نا, وہ سوچ ہمیں نہیں دکھ رہی, لیکن آپ وہ سوچ رہے ہو, ایک چیز امیجن کر رہے ہو, آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے, آپ نے جو سوال ابھی زبان پہ لانا ہے وہ آپ نے ذہن میں تیار کیا ہوا, لیکن اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے بالکل کہ کیا بولنے لگے, لیکن پوری ایک دنیا آپ کے ذہن میں آباد ہے, پروسیسر جو ہے وہ چل رہا ہے اپر چیمبر کا. تو اللہ تعالیٰ بالکل اس طرح ہے کہ وہ ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن وہ دکھائی اس طرح نہیں دیتا فزیکلی کہ وہ آپ کے سامنے ہے, اس کو محسوس کیا جاتا ہے اور وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو بہت سی مائیں جو بچوں کو نہیں سمجھا سکتی کہ خدا تعالیٰ کی ذات کیا ہے, ہستی باری تعالیٰ ہے یا نہیں ہے, وہ اس طرح پر بچوں کو کہہ کے سمجھا دیتی ہیں. تو باتوں باتوں میں یہ بات ایوان کے ساتھ کی ہوئی 2-4 دن پہلے ہمیں یاد آئی, تو ہم نے کہا ہم یہاں یہ بھی ذکر کر دیں, کیونکہ ہم جب کہانیاں یہاں سناتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری کہانیوں میں, ہماری باتوں میں بہت سے ساتھی اپنے آپ کو پاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ انہی کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں آج جو باتیں ہوئی ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت سے ساتھیوں کو ان کی پرابلمس کے, ان کے ایسے سوالوں کے جواب ملے ہوں گے. اسپیشلی اسکول. وہ دوسری بات تھی آنٹی کی اسکول والی, کہ بچوں کو اپنے آپ لیڈر بناؤ, نہ کہ ایک فالوور بناؤ. کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کا بچہ کہاں ایسے بنو کہ زمانہ, ایک شعر ہے نا, ایک شعر ہے ہماری بچپن کی ڈائری میں لکھا ہوا ہے, ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو, ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. ہاں, تو بلکہ کل ہم اور ہماری فرینڈ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے, وہ جو تبادلے پنجابی گانا ہے, اور ہم نے اتنا انجوائے کیا کہ ہم دونوں اپنے اپنے کان میں فون گھسا کے اور اس کا ایک ایک ورڈ سمجھ کے, اور اس کو کیونکہ وہ گایا ہوا ہے, اور اتنا ہم نے اس دور کو, اور ہمیں وہاں کی خوشبو محسوس ہوئی اس وطن کی اور پنجاب کی زمین کی. ہاں, اور بالکل, اور آپ یقین کریں کہ اگر ہماری فرینڈ ہمیں وہ نہ سمجھاتی, اور ہم بلکہ انتظار کرتے تھے کہ کب یہ آئیں اور کب ہم ان سے اس کی تشریح کرائیں کہ ہمیں بہت ساری باتیں, بہت سے عہدے, بہت سی پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں جس کا اس میں ذکر ہے, جیسے یہ گردوریوں والا جو ہے, کنگو تحصیلدار, بالکل, اور پھر وہ وسیقہ نویسی. اب وہ وسیقہ نویسی بھی شاید اردو سے تو ثقیل اردو سمجھی جا رہی ہے, اور باقی تو کانونگو ویسے ہی پنجابی میں آ کے کانونگو سے کانونگو بن گیا ہوا ہے. بالکل, لیکن کیا کمال. وہ تو سارا پھر انہوں نے لکھا ہمارے لیے پنجابی میں, اور ایک ایک لفظ کو سمجھا, اور پھر وہ ہمیں بھیجا, اور ہم پھر اس کو گانا لگا کے ساتھ ساتھ اس کو گا رہے تھے کہ صحیح لفظ ہم سے بیٹھ بھی رہے ہیں اس کے, کہ نہیں کہیں ہم سے کوئی پنکچویشن نہ مس ہو جائے.
لیکن ہم نے بڑا اس کو انجوائے کیا. تو ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھی اس گیت کو ضرور سنیں اور سمجھیں اور محسوس کریں کہ ہم کتنی دور ہیں, ہم کہاں تھے اور ہم کہاں آئے ہیں, اور ہم نے کس طرح سے کس چیز کی اس دنیا میں, اس زندگی میں, اس زمین پہ رہتے ہوئے جہاں کہ ہم اس وقت موجود ہیں حفاظت کرنی ہے. کیونکہ اس میں جو ایموشنز ہیں, اس گیت میں جو بیان ہوا ہے, وہ اب لوگوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ کس طرح بالکل ہی اور دنیا کے اور مٹی کے آج کل کے بچے ہیں جو ہمیں اپنے آس پاس دکھائی دیتے ہیں. Oh, yeah, definitely. Yeah. I'm one of them. اور ہم نے نا وہ بچوں کی اور شادیوں کو کامیاب کرنے کی تھوڑی بہت باتیں کی ہیں, پتہ نہیں ہے چھڑیوں سے چھریاں رگڑنے والی بات ہے کہ جب 2 چھڑیاں رگڑی جاتی وہ تیز تو ہو جاتی ہے, یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں سے میسج تو ہوگا. لیکن میں ایک بات جو ہے اپنی انٹینشن سے کرنا چاہتی وہ یہ والی کہ ہم کوئی بھی ایسا پرسن نہیں ہے جس کی سہیلیوں کا گروپ نہ ہو, دوستوں کا گروپ نہ ہو, وہ آدمی ہوں وہ عورتیں ہوں. تو ہم زیادہ تر جو ہے خرابیاں, یا ہم نہیں تو چلو ہمارے اندر خرابیاں زیادہ تر اس وجہ سے راستہ پا لیتی ہیں کہ جب ہمیں ٹرینڈس فالوئنگ کی بہت عادت پڑ جاتی ہے, فیشن کی نا, تو ہم اپنے ہم اپنے ذہن کو نا ٹرینڈ کر چکے ہوتے ہیں کہ جو ہر نئی چیز آئی ہے اس کو ہم نے بس اپنا لینا ہے نا, چونکہ ہم پہلے سے ہی کر چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر جو ہماری کمپنیز ہے, مطلب ہماری بیٹھنا, جیسے ہم بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں, یا ہماری پارٹیز ہیں, یا گیٹ ٹوگیدر ہے, ہاں جو ہماری صحبتیں ہیں, ان میں ہم اس میں بھی پھر فیشن کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہم نے اپنی حس مار دی ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے, اس کو نہیں, وہ فیشن کو اڈاپٹ کر کے نا. تو اس لیے پہلے نمبر پہ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ بیماری کا ایک علاج کا مطلب ایک حصہ جو ہے تشخیص ہے, کہ ڈائگنوز تو ہو کہ ہے کیا, اور اگر وہ صحیح ڈائگنوز ہو گیا تو صحیح ٹریٹمنٹ کے بھی چانسز ہیں. تو اس لیے پہلے تو ہمیں یہ تشخیص کرنی چاہیے, ڈائگنوز کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ جو ہر چیز کو بلائنڈلی فالو کرنا ہے, اس پہ ہمیں پابندی لگانی, پھر اس کے بعد ہمیں اس کا علاج کرنا آنا چاہیے. اب جب بھی مثلاً آپ 4 لوگ اور 10 لوگ اکٹھے ہوئے تو بات تو کریں گے کوئی, لیکن جب وہاں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے بات کس موضوع پہ کرنی چاہیے, اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اگر کوئی غلط موضوع آ گیا ہے تو آپ نے اس کو بدلنا کیسے. اگر یہ 2 چیزیں آپ کو نہیں پتہ تو لازمی آپ اس فیشن میں اس کو بات کریں گے جو چل رہی ہے اسی میں چلے گی, اور پھر وہ گوسپ پہ رہ جائے گی, اور وہ غیبتوں پہ ہو جائے گی, اور برائیوں پہ. تو اس لیے وہ جو ایک ہے کہ ایک بہت ہی اہم ترین ایک روحانی ہدایت ہے, اور اس کے لیے کہا گیا کہ علاج عشق را عشق دیگر است, کہ اگر تم ایک محبت کو بھولنا چاہتے ہو یا ایک عشق کا علاج کرنا چاہتے ہو تو تمہیں لازمی دوسرا عشق کرنا پڑے گا. یعنی کسی ایک چیز کی اگر آپ محبت چھوڑنا چاہتے ہو تو کسی ایک اور چیز کی محبت اڈاپٹ کرنی. اس لیے اگر ہم اپنی صحبتوں سے غیبت, برائیوں کو, اور بالکل جن کا ہمیں فائدہ ہی نہیں, لغو چیزیں, کہ لغو کی یہی تعریف ہے کہ جس کا نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو, لیکن ان کو نکالنا چاہتے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کن مثلاً اچھی چیزوں پہ گھر کیسے سنبھال سکتے ہیں, کھانوں کی بات ہو سکتی ہے, پھر یہ کہ ادب کی بات ہو سکتی, دین کی بات ہو سکتی, جس قسم کا جس کا مزاج ہو. ہاں لیکن مطلب اپنی صحبت اور اپنے سرکل کے مطابق پازیٹیو اور مثبت جو چیزیں ہیں ان پہ ہوگا. جب ہم اس کر یہ اپروچ لے کے چلیں گے تو ہم برائیوں سے نکل سکیں گے. اور پھر یہ کہ اگر مطلب فرض کریں آپ نے ڈیسائیڈ یہ کر لی, ایک پرسن نے, کہ میں ایسا کروں گا اور میں سوچ کے رکھوں گا کہ میں نے اپنے دوستوں کے گروپ میں جانا ہے, اور اگر وہاں ایسا ہو رہا ہے تو میں نے بات کو اس طرف لے,
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اور ایسے 5 یا 10 لوگ پیدا کر رہے ہیں نا, تو سوسائٹی کی اصلاح اس طرح سے ہوتی ہے لیکچرز کے تھرو. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ تو فوراً آگے سے باؤنس کرتی ہے چیزیں کہ ہم کیوں مانے جی اس کی بات. چھوٹے چھوٹے چینجز ہاں میک کرو. اور دوسرا نا جو آج کل کا زمانہ ہے وہ اس طرح کہ ایک دوسرے کے زندگیوں میں فٹ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان جیسے بن جائیں تاکہ ہم ایکسیپٹیڈ ہوں. جی, ان کی اپنی آئیڈینٹیٹیز بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہیں. پھر وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو دوسروں کو پسند ہوتی ہیں. ہاں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں قبول کیے جائیں اس سوسائٹی میں جن کو کہ وہ ہائی کلاس سمجھ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ برائیوں کی ہو, چاہے وہ بدزنی کی ہو, چاہے وہ غیبتوں کی ہو. کیونکہ جو میجورٹی لوگوں کی بیٹھی ہوتی ہے وہ اس میں بات کر کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں. بالکل, گو ود دا فلو, وہ سارے ڈوڈوز بن جاتے ہیں. ہاں. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ اپنی بندے کی ایک آئیڈینٹی اور اپنی ایک سوچ ہونی چاہیے. اس اندر کے بندے کو مار کے نا ایک طرف کو بٹھا دیا کریں ہمیشہ, اور ایک ٹیکنیک سیکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ معاملات اس طرف کو جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو آپ کے بچوں کے کان میں بھی پڑ رہی ہے, آپ کے کان میں بھی پڑ رہی ہے, جو اخلاقی طور پر ایک اچھی بات نہیں ہے, آپ اس ٹاپک کو بدلنا سیکھیں. آپ ان کی پسندیدہ باتیں ہی نا وہاں پر بیٹھے کرتے رہیں تاکہ آپ سب کے ہر دل عزیز بن سکیں. یہ چیز بہت ہے. جیسے بعض دفعہ یہ برانڈس کی باتیں ہوتی ہیں بڑے بڑے, عموماً جیسے فیشن کیا ہے, اس کا بیگ لیا, چائنا مارکیٹ میں آ گیا, کاپی رائٹ ہٹا لیا. آج کل کے یہ بڑے ہاٹ, امریکہ میں کیا, لیکن یہ تو گھر میں تو چلو جو بھی انسان بات کرتا ہے, اور تھوڑے بہت وقت کے لیے تو ہر جگہ پہ یہ باتیں, لیکن اگر موضوعات ہی یہی چلتے رہیں اور آپ ایک جگہ 2 گھنٹے گزار کے آئے ہیں, اس میں سے 20 منٹ میں بھی ایسے نہیں تھے کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے, یا چلو نہیں بھی نیا سیکھا تو آپ کی روح مطمئن ہوئی, آپ کا دل خوش ہوا. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک کوئی ادھر سے مومن ہونے کا دعویٰ کرے, مسلمان ہونے کا دعویٰ, اور ادھر سے وہ غیبت سے یا کسی کی بھی برائی سے, بری بات سے وہ دل ٹھنڈا لے کے آئے نا. تو اس لیے 2 گھنٹوں میں سے کوئی 1/4 تو ایسا ہو کہ دل ٹھنڈے والی بات ہو, یا نفع رساں بات ہو, فائدہ فیض عام ہو, جہاں آپ بیٹھیں, آپ بانٹیں, آپ اچھی بات کریں, جس سے لوگ کوئی اچھی تربیت لے کے اٹھیں آپ کے پاس سے, تعلیم لے کے اٹھیں آپ کے پاس سے. تعلیم ہونی چاہیے نا. ابھی دیکھیں ہم نے پنجابی گانے کی بھی بات کی, ہم نے گانے بھی, ہم نے انتاکشری بھی, اور تو ہم تو ہماری عام باتیں بھی یہی ہوتی ہیں. تو ہم یوں ہی فون لے کے آئے ہیں اور سوچا کہ لا کے رکھیں, مہندی لگ رہی ہے تو چلو ہاں ادھر سے ادھر جاتے ہیں. ہاں تو اب دیکھو کہ یہاں بیٹھ کر کوئی کسی کو نشانہ نہیں بنایا گیا, کوئی کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی وہ ایسے کرتے ہیں, ایسا ہے. یہ سارے ایشوز کے, بچوں کی تربیت کے, شادی شدہ زندگی کے, اپنے بوائز کو کیا سکھانا ضروری ہے, بچیوں کو کیا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو فوکس کس پہ کرنا ہے, کہ انہوں نے اپنے فرائض پہ فوکس کرنا ہے. ہر کسی نے اگر فرائض پہ فوکس کر دیا تو خود بخود ادا ہو جائیں گے. تو ہاں, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسی ٹاپکس ہیں, ایسی باتیں ہیں جو آپ کے ذہن کی بہت سی کھڑکیاں کھولیں گی. لیکن لوگ ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتے. لائک آنٹی نہیں کرتے. آنٹی ہیز بین اے پارٹ آف دا بگر پکچر فار ایئرز, اینڈ کتنا آفن ہوگا کہ آپ نوٹس کریں گی کہ کسی بچے کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں کرتے, ہے نا, نہیں اس لیے میں کہہ رہی وہ والا پارٹ بھی اور یہ والا بھی کہ ہم نے یا موضوع کوئی نفع رساں یا علم میں اضافے والا موضوع لے کے جانا ہے یا اس کو بدلنا ہے, اس پہ بھی نہیں کرتے. کوئی نہیں بتاتا. کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں ہوگی کہ اگر کوئی غلط بات کرے تو اس کو کیسے ہم چینج کریں, کیسے روکیں. They would have never even thought about it. آپ خاموشی سے بھی اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ساری باتیں سن رہے ہیں تو آپ اس کا حصہ ہیں, وہ آپ کے ذہن پر اثر کرے گی. ایک جگہ پر یہ بھی تو آتا ہے کہ وہ نمازی تھا, وہ ساتھ کھڑا ہو کے پڑھا کرتا تھا, اور اس نے جا کے اپنے بزرگ سے کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں برے برے خیال آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی جگہ بدل لو, اس لیے کہ ساتھ جو پڑھنے والا تھا وہ شیطان صفت ہوگا, اور اس کی ذہن کے تو اثر ہے. صحبت کا قرآن مجید میں واضح طور پہ حکم ہے کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو. تو بچوں کی تربیت اور سکولوں سے کے معاملات جو ہیں وہاں بھی, اس میں میں یہ بھول گئی تھی کہ جو سکولز ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ان کا اپنا رول ہے, لیکن بچوں کے جو دوست ہیں نا وہ
وہ واقعی ہی سوچ سمجھ کے اور اسی طرح سے وہ ماں باپ چنے جو ماں باپ کو چننے چاہیے اور اسی طرح سے ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں مثلا جو دوسری کتابیں ہوتی ہیں سلیبس کے علاوہ یا جو وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی وہ دوست ہیں جو ہم ان کو دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ چلو جی کوئی نہیں ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں, ہاں ایک دفعہ دیکھ لیا ہے تو کوئی بات نہیں. پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بچے تو کریکٹرز کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ وہ پوری عمر تک وہی کریکٹرز پسند کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے اس کو بھی نہیں لائٹ لینا چاہیے کہ جو مرضی دیکھ لیں کوئی بات نہیں چھوٹ جائے گا وقت. ہمیں ایسا لگتا ہے اس معاملے میں یہ جہاں تک فون سے بچے کا چپکنا ہے یا کمپیوٹر گیمز سے چپکنا ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ماں ان کے لیے یا اس کے گھر کے آس پاس کے جو اس فیملی کے لوگ ہیں وہ اس کے بچے کے لیے ایک انجوائمنٹ نہیں رہے ہوتے. ہاں بچے وہ اس کے لیے پھانس بن چکے ہوتے ہیں. وہ سکون کہاں تلاش کرتا ہے؟ پھر آپ بیٹھ کے بچے کے ساتھ کھیلیں, آپ دیکھیں بچے کی باتیں کھل جاتی ہیں. اب ذرا سی چیز لے لیں, اب ہم حیوان کے ساتھ کھیلتے ہیں نام چیز جگہ جانور. ہاں وہ اس دن کہہ رہا تھا ہاں نام چیز جگہ جانور کھیلتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ کچھ سیکھے یا کچھ کرے, صرف اس لیے کہ اس کو ہمارے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے. ہم جب اس سے بات کریں تو اس کو سمجھ آئے, اس کا دل کا ایک دروازہ ہمارے لیے کھلا ہو جہاں سے ہم اپنی آواز اس تک پہنچا سکیں. اس کو احساس ہو کہ ہمیں کیا برا لگتا ہے کیا اچھا لگتا ہے, ہمارے ایموشنز کا ہماری فیلنگز کا وہ ایک ریکارڈ رکھے. یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف اٹیچمنٹ سے ہو سکتی ہیں. جب ماؤں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں خود ہر وقت فون پہ ہیں اور جب ان کو بچہ دکھتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ یہ چیزیں آئی پیڈ لے کے بیٹھا ہے تو وہ فٹ سے کہ پھر اس پہ لاک لگائیں گی, پھر اس پہ پاس ورڈ لگائیں گی. آپ یہ بتائیں آپ کی کوئی پسندیدہ چیز پر آپ کی امی یا آپ کا شوہر تالا لگا دے, آپ کو اچھا لگے گا؟ وہ پھر نہیں لگے گا. آپ سارے کام جب قریب ہو رہے ہیں جو بچہ ناپسند کر رہا ہے, بچے کو دکھ دے رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں, تو آپ نے بچے کے ساتھ ایسی ٹرمز پہ آنا ہوتا ہے جہاں آپ کا بچہ وہ دکھ اور تکلیف برداشت نہ کرے. اس کو یہ نہ لگے کہ آپ اس کے دشمن ہیں اور اس کو ڈپرائیو کریں, بلکہ اس کو یہ احساس رہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں اور اس کی خوشی اور غمی بانٹنے والے ہیں. تو بچوں کے ساتھ ایک کانٹیکٹ ایک کنیکشن بہت ضروری ہے. اگر آپ بچوں کو سنوار لیں گے بالکل تو آپ پوری دنیا سنوار لیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سارا جو آج کل جو دکھ دنیا میں پھیلا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ دنیا کیسی بنائی, اللہ سے بڑے ناراض ہیں کہ بھئی وہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنے ریپ ہو رہے ہیں, اتنی بدسلوکیاں ہو رہی ہیں, اتنے بچے مر گئے, یہاں یہ ہو گیا, یہاں یہ ہو گیا, اللہ دیکھتا کیوں نہیں, روکتا کیوں نہیں؟ اللہ نے تو دکھ نہیں دیے نا, یہ تو انسان نے انسان کو دیے. اس کا اللہ کو کیوں, یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ اس وقت بیچ میں آ جائے جس وقت ساری مصیبت انسان نے کھڑی کر دی؟ اللہ نے بنا دیا, چھوڑ دیا. تمہارا دل کرتا ہے جنت کماؤ, تمہارا دل کرتا ہے دوزخ کماؤ. آزاد دیا نا, آزادی دی, دو جگہیں بتا دی, بھائی اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے, برا کرو گے برا پاؤ گے. ساری جو دکھ ہے, ساری جو تکلیف ہے, آپ کبھی بیٹھ کر اس پر غور کریں, وہ انسان کی دی ہوئی ہے. بالکل. تو اللہ سنبھالنے کے لیے کیوں آئی؟ یہ کیا بات ہے کہ بگاڑے بندہ, یو نو, کہ یہ بنیادی طور پر ہی بہت بڑے بڑے ایسے فلاز بچوں کی تربیت میں ہو جاتے ہیں, اور انفارچونیٹلی کیونکہ اویئرنیس نہیں ہوتی. آئی تھنک کہ جب برائی دنیا میں حد سے بڑھتی ہے انسان کی ہوئی, تو خدا تعالیٰ بتاتا ہے کہ باز آ جاؤ میں ہوں. ہاں اس نے کنٹرول سسٹم بھی تو رکھا ہے نا, اس نے قرآن مجید میں بتایا کہ میں نے باز کے ذریعے روکا ہے. اگر وہ ایسا نہ کرتا, جبکہ مطلب یہ لٹرلی ترجمہ تو نہیں ہے لیکن مفہوم ہے دو آیات کا ڈیفرنٹ کا, کہ میں نے باز کو باز کے ذریعے سے روکا ہوا ہے. اگر میں ایسا نہ کرتا تو دنیا تو یا تو چلتی نہ, تو یا تو اس قدر ظلم سے بھر چکی ہوتی کہ, تو یہ اس کی قانونی قدرت ہے چیزوں کو کنٹرول کرنے کا. اور اس لیے یہ جو ایک قسم کی مطلب اس کو کہہ سکتے ہیں ہم جرت کہہ سکتے ہیں, یا نیگیٹو وے میں دلیری کہہ سکتے ہیں, کہ یہ کہنا کہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں یا قدرتی آفات ہیں کوئی نہیں, یہ تو روٹین کا حصہ ہے. یہ مطلب اس کو اس پرسیپشن میں دیکھنا, یہ بھی ایک خدا تعالیٰ پہ جرت والی بات ہے کہ اس کے عذابوں کو وہ قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے, میں نے فلاں قوم کو یہ عذاب دیا, حضرت نوح کی قوم کو طوفان
سیلاب کا عذاب دیا، آندھی کا، پتھروں کا، تو مطلب ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ جو ایسے ہو رہا ہے تو یہ تو خود ہی ہو رہا ہے. So there's a reason behind تو ابھی it. تو یہ جو انوائرمنٹ کا ماحول کا ہے تو سب لوگ یہ انسانوں کی وجہ سے سب کہہ رہے ہیں موسم چینج ہو رہی ہیں، ہیلنگ ہو رہی ہے، گلیشیئرز پگھل رہی ہیں. تو یہ اب تو مطلب ادھر سے دنیا یہ مانتی ہے کہ یہ انسانی عمل کے جو ہے ان کے رزلٹس ہیں، لیکن جب خدا تعالیٰ کی طرف انگلی اٹھتی ہے کہ اس کی طرف دیکھو تو اس وقت کہتے نہیں یہ تو ویسے ہی ہو رہا ہے. تو یہ جرت ہے، یہ ایسی جرت ہے جس کے جو انسان کو نہیں کرنی چاہیے. اور انسان کو وہ بہت غیرت اور وہ اپنی ایگزسٹنس کو اور یاد دلانے کو کہ میں ہوں، ہاں، اور بچو. لیکن اس کا بس اس نے جو کہا ہے نا کہ میری رحمت جو ہے وہ غالب ہے ہر چیز پہ، تو بس اسی وجہ سے یہ چل رہی ہے کہ وہ سب دیکھتے دکھاتے بھی. ورنہ وہ واصف علی واصف کا ایک مشہور جملہ ہے کہ نتائج کو اسباب کو نتائج سے محروم کر دینے کا نام معجزہ ہے. تو وہ کہیں کہیں معجزے دکھاتا ہے. ہر روز انسان کی غلطیوں کو نتائج سے محروم نہیں کرتا کہ ہر بندے کی ہر عمل پہ معجزہ ہوتا رہنا. بالکل صحیح بات. What does that mean? کہ میریکلز جو ہے نا، یعنی کہ ایکشنز کو رزلٹ سے سیپریٹ کر دینے کا نام میریکل ہے. مثلاً آگ جلائی ہے، میں نے لائٹر جلایا ہے تو ڈیفینیٹلی آگ جلے گی نا، اور میں نے پیٹرول چھڑک کے لائٹر جلا دیا ہے تو اب آگ پھیلے گی. لیکن اگر میں نے پیٹرول چھڑک کے لائٹر بھی جلا دیا ہے اور آگ نہیں جلی تو وہ میریکل ہو گیا، وہ معجزہ ہو گیا نا، وہ معجزہ ہو گیا. تو وہ ایکشنز کو ریئیکشنز یا ایکشنز کو رزلٹ سے ڈپرائیو کر دیا گیا، تو اس کا نام میریکل ہے. تو وہ بہت خوبصورت انہوں نے لپیٹا کہ اسباب کو نتائج سے محروم کر دینے کا نام معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر روز یا ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے تو وہ ہم کرتے ہیں، ہم پھرے بھرے اللہ. اور یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز کی بات کی، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات اس کی رہ جائے گی. تو اس وقت کو، اس لمحے کو وہیں کا وہیں رہ کے آپ فیوچر دیکھیں. جو قومیں اس وقت اس ڈیزاسٹر کے وقت اچھائی پہ ہوں گی اور حادثے کا شکار ہوئی ہوں گی، وہ ایسے پھلیں پھولیں گی جیسے کہ سیلاب آنے کے بعد دریا کے کناروں کی زمین سرسبز و شاداب ہو جایا کرتی ہے. اور وہ قومیں جو گناہوں کا شکار ہوں گی وہ ایسے غرق ہوں گی جیسے کہ فرعون کا نام و نشان دنیا سے ختم ہوا ہے. تو جو آزمائش اور سزا میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ جس کی طرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت نازل ہوتی ہے، ڈیزاسٹر ہوتا ہے، چاہے وہ ارتھ کوئک کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا نیچرل ڈیزاسٹر، ٹائیڈل ویو ہے، سائیکلون ہے، اینی تھنگ، وہ جب آ کے چلی جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ ترقیاں اور وہ کامیابیاں اور وہ پروگریس اس زمین کا، اس دنیا کا، اس ملک کا حصہ بنتی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح جیسا کہ ہم نے کہا کہ سیلاب آنے کے بعد کنارے زرخیز ہوا کرتے ہیں، اور جو آزمائش ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ حادثہ ہوتا ہے، طوفان آتا ہے، ارتھ کوئک آتا ہے، آپ اس وقت خدا کو یاد رکھیں، کریٹر کو یاد رکھیں، اور شکایت نہ کریں، شکوہ نہ کریں. اس کی رضا پہ راضی ہونا اسے ہی کہتے ہیں. ورنہ سب کچھ اگر نارمل چل رہا ہو تو اللہ تو کوئی انسان اللہ کو یاد بھی نہ کرے. جو انسان بنایا گیا وہ اسی طور پر بنایا گیا، اس کی فریکوینسی ہی ایسی ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو اس کے منہ سے نکلے گا یا اللہ. بالکل وہ کسی کو تو پکارے گا نا، اور وہ اور کچھ نہیں کرے گا. تو حوصلہ لینے کے لیے ہی وہ خدا کی طرف آئے گا، اس کو بلائے گا. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی ایگزسٹنس کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی آفات بھیجتا ضرور ہے، لیکن جو لوگ متقی ہوتے ہیں، جو قومیں ہدایت پر ہوتی ہیں، ان پر یہ عذاب آتا ہے اور برکتوں کا باعث بنتا ہے، ترقیوں کی وجہ بنتا ہے. اس سے بہتر طور پر وہ کر سکتے ہیں. جیسے اگر کوئی کتاب لکھ رہا ہو، اس کا سارا مضمون ضائع ہو جائے اور وہ بجائے اس کے کہ ساری زندگی بیٹھ کر روتا رہے، شکوہ کرتا رہے کہ ضائع کر دیا، لیکن اگر وہ یہ سوچے کیا پتہ کوئی بہتر طور پر لکھ سکوں، بالکل اچھا کر سکوں، تو وہ سمجھ لے کہ اگر اس کا ذہن ادھر کو چلا ہے تو وہ اس کے لیے ایک آزمائش تھی.
سزا نہیں. سزا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ یعنی کہ یہ زندگی ہی امتحان ہے نا, امتحان تو ترقی دینے کے لیے نا. اس میں ایک بہت بہترین مثال جو مجھے ہمیشہ بہت ہی مطلب متاثر کرتی ہے اور میں دیتی بھی ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک کہانی کی صورت میں کہ جو ذہنوں میں رہ جاتی, کہانی تو نہیں ایکچولی تو واقعہ ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگایا گیا واقعہ عفق کے نام سے جو مشہور ہے. تو وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اس کو روک سکتی, ان پہ لگ گیا. پھر جتنی وہ تکلیف میں رہیں, جتنی تکلیف میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے اس دوران, اس کو انہوں نے صبر سے اور حوصلے سے گزارا. اب وہ وقت تھا جس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا, اور وہ وقت تھا جہاں ان کا انسانی عمل جو ہے وہ میٹر کرتا تھا. پہلے والا حصہ لوگوں کے ہاتھ میں تھا, رزلٹ خدا کے ہاتھ میں تھا, درمیان میں ان کے, اور انہوں نے چونکہ صبر سے اس کو گزارا. اور جب ان کو پتہ چلا ہے تو وہی جب مصیبت کے وقت پہ آپ کا ایکشن, آپ کا رد عمل یا آپ کا عمل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی ترقی ہوگی یا تنزلی ہوگی. اور انہوں نے چونکہ اس خوبصورتی سے اس کو گزارا کہ خدا تعالیٰ نے ان کا ہمیشہ کے لیے قرآن مجید میں سورہ نور میں ذکر آ گیا, ایک تو بریت ظاہر کی, دوسرا ان کی وجہ سے وہ سارے احکامات آئے کہ کس طرح سے مومنوں کی جماعت کو جب کوئی ایسا وقت آتا ہے جب افواہیں اٹھتی ہیں تو کیوں نہیں انہوں نے حسن ظن کیا, اور کیوں نہیں حسن ظن سے کام لیتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ سارے احکامات صرف اس عمل کی وجہ سے آئے جو اسوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصیبت کے وقت میں دکھایا. اگر وہ اس وقت شور مچاتی, روتی, پیٹتی, اور ان لوگوں کو جنہوں نے وہ الزامات لگائے تھے ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ وظیفہ دیتے تھے, جو کہ انہوں نے بعد میں روکا بھی لیکن اللہ کے حکم سے جاری کر دیا. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے ممنون احسان تھے, وہ کمزور تھے ان سے, ان کو سزائیں دیتی اس وقت پکڑ کے وہ دیتی ہیں اور اپنے باپ سے کہتی. تو پھر یہ رزلٹ تو نہیں نکلنا تھا کہ ان کا نام ہمیشہ کے لیے قیامت تک رہ گیا. اور ایک تعلیم آ گئی ہے, رول آ گیا, رسول آ گیا نا, کہ ہمیشہ انہی اصولوں کے مطابق ان واقعات کو جب کبھی ہوں گے دنیا میں تو ان کو ماپا جائے گا, پرکھا جائے گا. تو اس لیے مصیبتوں کے وقت میں یعنی اس لیے مصیبتیں جو ہیں وہ باعث رحمت ہے کہ مصیبت نہ آئے تو آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی, لیکن مصیبت کے وقت میں جو آپ کا رد عمل ہے, جو ثابت قدمی ہے, اور اس دوران آپ نے کیا کیا, کیسے کیا, یہ طے کرتا ہے کہ ترقی ہونی ہے یا نہیں ہونی. اور پھر آپ کیسے تھے, آپ کیسے تھے, آیا کہ متقی تھے یا شیطان صفت تھے. جی بالکل. اگر آپ کا ذہن اس وقت بھی صرف کوشچننگ میں گزر رہا ہے, یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ کس لیے ہوا, میں نہیں مانتا, ہے ہی نہیں اللہ, تو پھر آپ کہاں پہنچیں گے. آخر تو آپ کا مالک وہی ہے, بالکل حاضر تو آپ نے آخر اسی کے آگے ہونا ہے. تو چاہے آپ بنا کے رکھیں چاہے آپ بگاڑ کے رکھیں, یہ بات ہے نا. اور ہماری اب میری بیٹیوں کی طرح میری بچیاں سامنے, وہ نا ایک بات, یہ ایک سینٹنس بہت بولتی ہیں, وائی می, میرے ساتھ ہی کیوں. تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ اس لیے کہ آپ کو آپ کا خدا جو ہے ترقی دینا چاہتا ہے, اس نے امتحان میں ڈالا ہے کہ بیٹھو یہ پیپر کرو. اگر وہ پیپر کے لیے آپ کو نہ بٹھاتا تو فیصلہ بھی نہیں ہونا تھا کہ تو آپ تو پھر کنسیڈر ہی نہیں ہونے تھے کہ آپ کو اگلے گریڈ میں جانا ہے کہ نہیں جانا. معاملہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں گزارا ہوتا تو چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا. بالکل بالکل. یو نو کہ آپ ایک ہیل کے تھرو گزرتے ہیں, اور آپ جو عام یہ جملہ بھی سننے میں آتا ہے, ہر بے چینی کے بعد امن ہے. بالکل. ہر شخص اس بات کو سن لے, سمجھ لے اور آزما لے کہ ہر تلاطم کے بعد ایک سکون ملے گا. بالکل. خدا ہے, کون کہتا ہے خدا نہیں ہے. تو یہ وہی باتیں ہیں جو انسان محسوس کرے تو اس کا پھر ہستی باری تعالیٰ پہ ایک یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہے, وہ دیکھتا ہے, اور اسی سے گائیڈنس مانگنی چاہیے. آخر ہم کو اسی نے بنایا ہے, چاہے ہمارا دین, دھرم, مذہب, بیلیف کچھ بھی ہے. جو ہم سب سے اچھا اپنے ساتھ کر سکتے ہیں وہ ایک یقین ہے
کہ اس پر رکھیں کہ ہمارا بنانے والا ایک ہے، کوئی ہے، اور وہی ہمیں دیکھتا ہے، وہی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، وہ ہمیں سب سے پیارا ہے جو ہر برے بھلے میں ہمارے ساتھ تھا۔ تو یہ تو تھیں چند باتیں، کچھ آپ نے اور ایڈ کرنا ہے؟ تو ہماری سارا دن کی جو ہے نا یہی گپ شپ ہوتی ہے، ہم نے فون رکھا اور بچے بھی بہت فیض پاتے ہیں اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ان کا ساتھ ملا زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے خوشیوں سے، اور بہت لکی ہیں ہم، تو ساتھی بھی ہم دونوں کو اور ہماری دوستی کو۔ میں آپ سے زیادہ لکی ہوں۔ دیکھا آپ نے، دیکھ لیں آپ، نہیں بہت خوش قسمتی ہماری، ہمارے بچوں کی، بالکل صحیح ہے، بہت بہت۔ تو چلتے ہیں، اجازت دیجئے، سننے کا بہت شکریہ، اللہ کرے کہ کچھ ایسی باتیں آپ کو ہماری ٹاک سے، ہماری ڈسکشن سے ملی ہوں جو آپ کے لیے زندگی میں کام آئیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے سوال اور ذہنوں میں ابھریں گے، اگر کوئی ہو تو بے شک یہاں لکھ دیں، کبھی زندگی نے پھر موقع دیا تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔